انسانیت کی تاریخ میں پہلی ماں ہونے
شرف حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. وہ پہلی ماں ہے اس کائنات کے اندر، پہلی ماں جس سے آگے ساری نسل چلی. اور یہ پہلی ماں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی. اور اس ماں کا جب نکاح ہوا تو نکاح میں جو حق میں ٹھہرا وہ مصطفیٰ کا درود ہے. یہ ہے پہلی ماں. آخری ماں کون ہوگی میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آخری ماں جو ہوگی وہ مسلمان ہوگی. یہ میں ایک خاص بات آپ کو نظر کر رہا ہوں، آپ کو پتا تو ہے لیکن بیچ میں سے نکال کے میں آپ کو سنا رہا ہوں. پہلی ماں حضرت حوا ہے، آخری ماں جو ہوگی وہ مسلمان ہوگی. اور اس کے بعد 40 سال تک تمام عورتیں ماں بننا ختم ہو جائیں. یہ میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب قیامت برپا ہونے میں 40 سال رہ جائیں گے کوئی عورت ماں نہیں بنے گی. تو پتا چلا کہ جتنی ہوں گی سب کافرہ ہوں گی، مسلمان نہیں. اور جو مسلمان ہوگی وہ پہلے سے ماں بن چکی ہوگی. تو پہلی عورت بھی مسلمان، آخری جو ہوگی مسلمان. اللہ اکبر جل شانہ. اب بڑھاج ممالک کے اندر بڑے بڑے ٹائٹل ماں کے دیے جاتے ہیں. کسی کو خاتون اول کہہ دیا جاتا ہے. امریکہ کا جو بھی صدر بنتا ہے اس کی زنانی چاہے جیسی بھی ہو اس کو خاتون اول کہہ دیتے ہیں. لیکن مجھ سے پوچھا جائے تو اگر میرے الفاظ یا مسلمان سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا اگر خاتون اول کا ٹائٹل دینا چاہتے ہو تو یا آدم کی بیوی حوا کو دو یا مصطفیٰ کی بیوی خدیجہ کو دو. اب یہ جو لفظ ماں ہے نا، ماں جامد ہے. اب جامد جس نے گرامر پڑھی ہے اس کو پتا ہے میں کیا اس کی ڈیفینیشن کروں، ٹائم لگ جائے گا، تقریر میری بھاری ہو جائے گی. وائس پرنسپل میں راجو قرار جمع فرمائے جہاں گجرات کے، یہ سمجھیں گے اس بات کو. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت کا توڑ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کی شکل میں دے دیا اور جماعت اسلامی کا توڑ ہمیں بھی راجو قرآن کی شکل میں دے دیا. جماعتیاں کا ہر ایک منڈا انہوں کی کڑی لے لو پاوے منڈا لے لو، مقرر چوک چکھلوا دو تمام مقصودیوں کے بولنے والے مقرر. اب میں ان کو پپانگے کہوں کہتا ہوں اگر تم نے اپنی نمازوں کے مقابل دیکھنا ہے تو ریاض قادری کے پیروکار دیکھو، اور اگر مقرر دیکھنے ہیں تو سائل قادری کے پیروکار دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کی جماعتیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا. ہم کسی کے خلاف نہیں ہے، جو بھی ہمارے نبی کا احترام سے نام لے ہم اس کے کتے کو بھی لوگ کریں. یہ بھی جدان ہے. اچھا سنو، ماں ہے لفظ جامد. یہ ماں نکلا کدھر سے ہے؟ جامد اسے کہتے ہیں جو کسی سے نہ بنا ہو. تو جامد ہے یہ. تو اب جامد یہ ماں لفظ نکلا کس سے؟ جب ابتدا میں بچہ روتا ہے نا تو اس کے رونے کے وقت منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ اون کے مشابہ ہوتی ہے. اس الفاظ کو لے کر بچے کے ابتدائی الفاظ کو لے کر وہاں سے لفظ ماں بنا دیا گیا. اب یہ لفظ ماں تقریباً آپ کو ہر زبان میں ایک جیسا ہی ملے گا. ماں جو ہوتی ہے یہ صحرا میں ٹھنڈے پانی کے چشمے کی مانند ہے، تپتے ہوئی میدان میں یہ صاحبان کی مانند ہے. ماں کی گود اللہ پر یوں لگتا ہے جیسے جنت کا ایک ٹکڑا مل گیا ہے. ماں کہاں سے ہم سے بتاتے ہیں. یہ تحقیق ہے، ریسرچ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے. 1,24,000 میں سے تمام انبیاء کی ہر ماں مسلمان تھی. یہ بھی دلیل میں آپ سنو. تھی جب پاک دودھ لے کے آتے ہو نا ڈھونڈتے ہو صاف جہا بھانڈا دل میں دودھ رکھنا ہے. صاف بھانڈا دل تو دودھ رکھنا ہوئے کہ صاف بھانڈا رکھتے ہو. کبھی کسی گندے برتن میں تم نے دودھ نہیں رکھا، اگر پتیلی میں رکھنا ہے تو اسے 3 بار مانجنا کدھر دودھ خراب نہ ہو جائے. گلاس میں رکھنا ہے کہ بھم نال دھو کے لے آئی کدھر دودھ خراب نہ ہو جائے. پیالی میں ڈالنا
اسے دھو کے لاؤ، یہ کبھی کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اور تم نے دودھ رکھنا ہو تو اس کو 5 بار دھوتے ہو، برتن کو بار بار دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پاک ترین شے معصوم جب اپنے انبیاء رکھنے ہوتے تھے تو کیا وہ گندے برتن ڈھونڈتا ہوگا؟ اس نے جہاں بھی یہ دودھ رکھنا تھا تو جتنے کے جتنے برتن ڈھونڈے سب کے سب شرک سے پاک برتن ڈھونڈے۔ اسی لیے میری سرکار نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کے آمنہ تک میں جتنے بیٹوں میں آیا ہوں سب خدا کے سجدہ کرنے والے معافیاں دی تے مت ماری ہے نہ شرم نہیں ہوگی۔ میرا نبی فرماتا ہے سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے۔ میں جن کی ظلم سے میں چلتا آیا کوئی ان میں مشرک و کافر نہیں تھا۔ تو یہ آپ مسئلہ یاد رکھیے گا، جو بھی نبی جس ماں سے پیدا ہوا ہے اس کی ماں کافرہ اور مشرکہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہیں، جن کی بھی موت کے تذکرے ملتے ہیں آپ پڑھ کر بڑا حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ کا تذکرہ آپ کو ازبر جا ہے، اس ماں میں بھی قربانی آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ، جس سے آگے 40,000 نبی آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے سے ہیں تو آپ کے بھائیوں نے آپ کو بیچ دیا۔ جب جا رہے ہیں نا تو اونٹ پہ بیڑیوں سے باندھ کر زمینوں سے جکڑ کر یوسف علیہ السلام کو اونٹ پہ بٹھا دیا کہ لڑکا بھاگ نہ جائے۔ اس کے بیچنے والوں نے کہا تھا مالکوں نے کہ یہ چور ہے اور یہ بھاگ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جب مصر کی جانب چلنے لگے، مصر کی طرف جا رہے ہیں اور جب رستے میں پہنچے ماں کی قبر نظر آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنی ماں کی قبر نظر آئی، یہ بھی نبی ہے، نبی کی بیوی، نبی کی ماں، جب رستے میں ماں کی قبر نظر آئی، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے میں نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، میں اپنی ماں کی قبر سے جا کے لپٹ گیا اور جا کے رو کے کہنے لگا ہے میری ماں میرا ہاتھ کو دیکھ، میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میرا چہرہ دیکھ، مجھے تیروں نے بڑا مارا، میرے چہرے پہ تماچے مارے، مجھے انہوں نے بیچ ڈالا۔ اے میری ماں اگر آج تو زندہ ہوتی میری حالت دیکھ کے تو رو پڑتی۔ میری ماں ذرا اٹھ تو صحیح، مجھے سینے سے لگا تو صحیح، اور میرے دکھ درد سن تو صحیح۔ مجھے میرے بھائیوں نے اپنے باپ سے جدا کر دیا، میری ماں میرے دکھوں کو ملاحدہ دو کر آپ رو رہے ہیں۔ پیچھے سے غلام آ گیا جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جو رستے میں چیل گرے اس کو پیچھے سے اٹھانا۔ پرانے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو ایک آدمی آخر میں چلتا تھا، اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ گری پڑی چیزیں جو ہے نا وہ تم نے دیکھ لی ہے، تو وہ جب پیچھے آیا اس کی نظر پڑی گئی ہے یہ وہی لڑکا جو بھی ہم نے خریدا ہے، یہ تو قبر کے اوپر رو رہا ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پہ تماچا مارا۔ ماں کی قبر تو ہل چکی ہوگی، کہنے لگے تیرے مالکوں نے سچ کہا تھا وہ بھاگ جاتا ہے تو چور ہے۔ یوسف علیہ السلام رو پڑے، کہنے لگے میں چور نہیں، میں بھاگتا نہیں اور میں غلام بھی نہیں ہوں، بس مجھے رستے میں میری ماں کی قبر نظر آ گئی تو میں اس سے نیچے گر گیا۔ میں ماں سے چند باتیں کر رہا تھا، مجھے اپنے ماں کے بعد تھوڑی دیر اور رک لینے دو۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی ماں، جنت میں جائے گی، مسلمان ہے، نبی کی بیوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ، قرآن میں ان سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں سے کہا جب تجھے قوم ہو تو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دینا۔ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے۔ 12 سال تک کے تقریباً یا 8 سال تک باہر گئے۔ شادی آپ نے کی، شادی کرنے کے بعد اپنے سسر سے کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو، میں نے اپنی ماں سے ملنے جانا ہے، میں اپنی ماں سے 12 سال سے جدا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی، جدھر خاوند رکھنا چاہے بیوی ادھر رہے گی، اس کا باپ اس کا تعجب نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا، ماں سے ملنے چلے۔ ماں سے جب ملنے چلے 12 سال گزر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی یاد ستا رہی
آپ کی بہن کا نام مریم ہے. مریم نکلی. آپ کون؟ آپ نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا. کہنے لگے میں مسافر ہوں, رات گزارنا چاہتا ہوں, میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے, اپنے رات گھر میں مجھے رات رکھ لو. اندر سے جا کے ماں سے پوچھا, ماں جی دروازے پہ کوئی مسافر آیا ہے, رات رہنا چاہتا ہے. ماں کو تو اپنے بیٹے کی یاد ستاتی تھی, وہ تو انتظار میں بیٹھی رہتی تھی. 12 سال گزر گئے, اب نہ جانے میرا بیٹا موسیٰ کب آئے گا. دروازہ کھول کے رکھ دی, شاید کبھی وہ بھی پلٹ آئے, میں اس کا چہرہ پھر سے دیکھوں. موسیٰ علیہ السلام آ گئے. ماں اندر کمرے میں جلوہ فرمائے. ماں جب اندر بیٹھی ہے, ماں نے اجازت دی, بیٹے مسافروں کو رکھنا ثواب کا کام ہے, جا ان کو کمرے دوسرے میں بٹھا دے, اس کے ساتھ عورت بھی ہے, کھانے کا انتظام کر. کھانا پکا. موسیٰ بیٹھے, ابھی نہیں بتاتے کہ میں تمہارا ماں کا بیٹا ہوں, تیرا میں بھی ہوں, نہیں بتاتے. دسترخوان لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کھانا کھانے لگے. لائٹیں تو تھی نہیں, اتنے میں ہارون علیہ السلام آ گئے. ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی جان ہیں, جو بڑی بیٹے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر گئے. کہنے لگے بہن سے پوچھتے ہیں گھر میں کون آیا ہے, کوئی مسافر آیا. اچھا. کمرے میں سیدھا اندر گئے, ہاتھ میں شمع پکڑی. شمع پکڑ کے جب کمرے میں انٹر ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے جب ملنے لگے تو چہرے کے قریب جب شمع کی تو وہی شمع رک گئی. کہنے لگے قسم ہے تجھے, سچ بتانا تو کہیں میرا ماں جایا, موسیٰ تو نہیں. جب اتنا جملہ کہا تو موسیٰ کی آنکھوں میں جو تھما ہوا سمندر تھا نا اشکوں کا, وہ رواں ہو گیا. دونوں بھائی گلے مل کے رونے لگے. اندر یہ آواز پہنچی, ماں پوچھتی ہے اور کیوں رو رہا ہے ہارون, اور جب پوچھتے صحیح سے دکھ کیا ہوا ہے. آپ کہنے لگی ماں جی آج تو رونا آ ہی رہا ہے, تجھے بتاؤں گی تو تو بھی رو پڑے گی. آج 12 سال سے بچھڑا ہوا موسیٰ دوبارہ مل گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب سنا تو دوڑتی آئی. موسیٰ علیہ السلام سیدھا اپنے ماں کے پاؤں میں پہلے گرے, اس سے پھر بغل کی جانی معانقہ کیا. ماں نے ماتھے کو بوسہ دیا. وہاں سے چلے اپنی بیوی کو لے کے ماں کے پاس. یہ موسیٰ کی ماں ہے. اب میں کیا آپ کو تذکرے سناتا ہی جاؤں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بچہ جب جب کیا, میسا کی ماں کا کیا مقام ہے. اللہ اکبر. 3 دن کا جب عیسیٰ ہو گیا, بنسے میں آیا, آپ نے سب سنا. لوگوں نے آ کے اپنا پتر لے کے تو جا تینوں رکھنا تو تیرے پتر کو نہیں رکھنا. تو میں قربان جب اس ماں میں کوئی والی بات نہیں, کلا 3 دن کا پتر لے کے ماں جنگل سے نکل گئی. یہ عیسیٰ کی ماں ہے. ماں جنگل میں گئی, لوگوں کے کام کر کر کے عیسیٰ کی ماں نے عیسیٰ کو پالا. عیسیٰ جب چلنے کے قابل ہو گئے, کہتے نہیں چل ماں ہوں اتنے رواں گے نہیں, میں تمہیں کما کے کھلاؤں گا, میں جنگل سے پھل لاؤں گا, میری ماں تو کھانا. اب عیسیٰ کی ماں چلی. ماں لے کے ماں بیٹا دونوں جب چلے, رستے میں جھمگٹا دیکھا. عیسیٰ کی عمر ابھی بڑی تھوڑی ہے, ابھی شاید 12 یا 10 سال کے ہے. ماں سے کہنے لگے ماں ذرا جا کے پوچھ یہ جھمگٹا کیوں ہے. ماں آگے بڑھی, کہتی ہے تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو. کہنے لگے جی بادشاہ کی بیوی کے گھر لڑکا نہیں ہو رہا تو اسے بڑی تکلیف ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام صاحب نے سن لیا. کہنے لگے ماں جی انہوں نے کہو کہ اپنی بادشاہ اپنی ملکہ کو جا کے کہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے, تیرے پیٹ میں جب ہاتھ رکھے گا تجھے تکلیف دور ہو جائے گی, تیری ولادت میں آسانی ہو جائے گی. جب اتنا پیغام پہنچایا تو بادشاہ نے کہا ہو جلدی. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ اندر گئے. اندر جب گئے, بادشاہ کی بیوی کے پیٹ پہ جب آپ نے ہاتھ رکھا, ابھی ہاتھ رکھنا یہ تھا کہ ولادت ہو گئی. اور بادشاہ سامنے آیا, کہنے لگا میں تیرے پہ اور یہاں میں آپ کو نقطہ رکھ کر جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام نے بولتا ہے کمرے کے گیٹ 11 سال کی عمر ہے. پھر بادشاہ پوچھ رہا ہے تو اپنا ہاتھ رکھے گا کہ ولادت ہو جائے گی. فرمان لگے تو ضروری گل چل ہے. چلو میں بھی دس دینا وا کہ تیری بیوی لڑکی جمے گی یا لڑکا جمے گی. آپ فرمان لگے میں تمہیں دس دیا گا سارا کچھ, ولادت نہیں ہو جائے گی پر شرط ہے کیا ہے, ایمان نہ آئے گا میرے سے. کہنے لگا جی پکی گالی میں لایا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا قربان جاؤ. یہاں لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی کوئی نہیں کچھ نہیں جانتا. اپنے کمروں کو دروازے کو تالا لگا کے
اسپیکر کھول کے پھونکیں گے. ان کتوں کی زبان بند کرنے والا کوئی نہیں ہے. ساری ساری رات لوگوں کی نیندیں خراب کریں گے اور نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے. کھاتے ہیں تو محمد کا صدقہ اور پھونکتے ہیں تو اس کے خلاف. اس جیسے کتے دنیا میں کتے میں نے نہیں دیکھے. بڑے بڑے کتے دیکھے ہیں پر ایسے کتے نہیں دیکھے کہ اسی کا کھائے اور اسی کے خلاف پھونکے. کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں بتا دوں لڑکا ہے یا لڑکی کیا تو ایمان لے آئے گا؟ کہنے لگا تیرے پہ ایمان لاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری بیوی لڑکا جمے گی. لڑکا جمے گی. ایتھے نشان ہوئے گا کالا, پیچھے نشان ہوئے گا چٹا. قربان جاؤں خدا کی قسم. ایتھے نشان ہوئے گا چٹا, کنڈ پہ نشان ادھر کالا اور کمر پہ نشان ہوگا سفید. لیکن یہ میں نے نشانی بھی بتا دی ہے. لڑکا ہوگا. ہوں غریب سی کہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گل مان لینا. پچھوں قوم بول پئی بادشاہ سلامت نہ یہاں سے ایمان نہ لیا. یہ دونوں ماں پتر جادو کر کے یہاں کے لوگوں نے کٹ دیتا سی. لگا اچھا وہاں سے بھی نکال دیا. اب اپنی ماں کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے. رستے میں پہنچے تو کچھ لوگ غریباں کھانا کھواتے سارے بڑے بڑے بندے غریباں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. سارے جن حکمران نے نا یہاں غریباں کا اینا خیال ہے. یہاں غریباں کا بڑا خیال ہے. غریب کا رہن نہیں میں آتا 600 روپے کلو. غریب رہن نہیں دینا. کوئی غریب نہیں رہے گا انشاءاللہ. ہم کیونکہ یہ بندوبست کر رہے ہیں. ان غریبوں کا بندوبست کریں گے. یہ رات کے صبح نہ پیدا ہو یہ ختم ہو جائے ایسا ہے. بہت غریبوں کا خیال ہے. تو وہ بھی غریبوں کا خیال رکھتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ماں چل یہیں بیٹھ جا, تھوڑی سی روٹی کھاتے ہیں نا. یہاں بھی یہ دیتا ہے نا غریبوں کو کھلاتا ہے. تو چلو ابھی کھا کے پھر آگے چلیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کے وہاں بیٹھے. کھانا تقسیم ہوئے گی روڑا پہ گئی. بادشاہ کا ہاتھ چوری ہو گیا. تو بیڑا کر دیا. انہوں نے وہ جڑا غریباں کو روٹی کھوانا سی انہیں پورے زیور کا بلیم غریباں سے لا دیتا. تمہیں چوری کی کرنے کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو نکالتا نہیں. فرمان لگے ہوں کی بنے گا. پھر ماں کہتی ہے بیٹے تم اپنی آگے نہیں مجھے سکھا سکے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سویا کہ چپ 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 ماں جی میں پہلا مجھے کھانا چوری کی لگی تھی. کیا لگے پتر ہو کہ میں آپ نے ماں جی سے بتو بھائی اس سے بلایا ہوں تو میرا کی ذرا غریب بلا کے کہنے لگے. سارے نوکر بلا میرے سامنے. سارے نے اپنے نوکر بلائے. عیسیٰ علیہ السلام کی 11 سال عمر. فرمان لگے نوکر آگے نے آہو. انہوں ایک سی کانا تے ایک سی لولا. نوکرا کانے کو کہتے ہیں ادھر آ میرے بلایا. لولے کو کہتے ہیں چاڑو یہ منڈیا سے جاؤ فلانی شہر کمرے میں لے گیا. کہتا جی میں تو ٹور ہی نہیں سکتا, میں تو ویچ ہی نہیں سکتا. انا آ کے میں ویچ ہی نہیں سکتا. وہ آ کے میں ٹور نہیں سکتا. عیسیٰ فرماتے ہیں لاٹھی کیویں گیس ہو. لاٹھی سے کیویں گیس ہو ٹور نہیں ہو سکتے. یہ تہاڈی قوم دی پلاننگ سی. لولے نے آخیا جی مینوں پتا ہے میں ٹور نہیں سکتا. تو تیریاں اکھاں کوئی ویکھ نہیں سکتا. لتاں تے ہے نا چل تو میری لتاں بن میں تیریاں اکھاں بننا وا میں دساں گا تو ٹوری. فرمایا کہ راتی چوری کی جگہ ہوں قرآن پہنتی ہے جانے. بادشاہ نے جب سنا اس امیر آدمی نے پکڑا دونوں کو تو چوری ماتی ثابت ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی میں یاد کی خبر دی. آپ آگے چلے. اب آپ اپنی ماں کو جنگل میں رکھتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے. شام کو واپس آتے تو پھل لاتے اور پھل لاتے ماں کے قدموں میں رکھتے. ماں کے قدموں میں پھل رکھ دیتے. ماں اب بوڑھی ہو گئی. ماں کا آخری وقت آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے لیے پھل لینے گئے پیچھے ماں پہاڑی پہ بیٹھی ہے. فرشتہ ہے اجل آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ لگے چلو چلے آپ. فرما دیا نے ٹھہر جا میرا پتر پھل لین گیا واپس آئے گا میں لمبا نہیں پریشان ہوئے گا. نہیں جی جب اجل آ جائے نہ ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ بعد میں ہم آپ نے چلنا. بیٹے کا کوئی انتظار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پھل لینے کے لیے بچے. حضرت دنیا سے رخصت ہوگی. یہ ہے عیسیٰ کی ماں. یہ بھی مومنہ جنت میں جائیں گی. اللہ اکبر جل شانہ. اور میرے علم کے مطابق ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہوگا. اور وہ جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مسلمانوں کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ان کا نکاح بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. اللہ اکبر. ماؤں کے بارے میں کیا تم سنو گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کے دیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں چڑھ گیا تھا کیونکہ انہوں نے جوانی کی بیوہ کی حضرت ابو ہریرہ بڑے پیار سے پالیا تھا.
کہ اللہ نے بلایا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہونے جدوں ہی حضور کو جانا ہونا بیٹھے رہنا عاشق مصطفیٰ کا تے گھر واپس ہونا تے ماں جی نے الٹے جملے کہنے اج پھر کیا ہے عجیب عجیب کے جملے بولنے حضرت ابو ہریرہ کو بڑے وہ جملے عجیب لگتے تھے آپ رو پڑھتے کہتے ماں جی جو مرضی کر لیا کرو پر میرے نبی نو کچھ نہ آکھیا کرو انہاں دے بارے میں جملے نہ بولیا کرو لیکن آپ کی والدہ بڑے عجیب عجیب جملے بولتی حضرت ابو ہریرہ ایک دن رو پہ انہاں بڑے ڈاڈے جملے بولے دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ وچ آئے روندے پے نے میرے نبی نے فرمایا روندے کیوں ہو عرض کرن لگے یا رسول اللہ میری ماں واسطے دعا کرو میری ماں مسلمان ہو جائے وہ بڑے عجیب عجیب جملے بولتی ہے سرکار نے فرمایا چل ابو ہریرہ تیری ماں واسطے دعا کرنے آ حضور نے یوں آواز بلند کیے میرے نبی نے ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی جب میرا نبی دعا مانگ رہا ہے حضرت ابو ہریرہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے وہ چلنے لگے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑ کیوں رہے ہو کہنے لگے میں اس لیے دوڑ رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں میں پینا میاں جدو نہ کے نکلیا دروازہ جدو کھولیا تے کہنیاں نے ابو ہریرہ گوارو میں کلمہ پڑھنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی بات کو ایسا پیار کی مانا ایک دن بڑے کھاتے ہو گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اسٹوڈنٹ گئے یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے کہ تھوڑے سارے طالب علم تھوڑے کو پڑھن والے آپ کو ماشاء رک جاؤ شام کا ٹائم سی آپ نے جو کھجورا منگوائیاں سارے دو دو کھجورا دیتی ہیں نہیں سن کھجورا تھوڑیاں تھوڑیاں دیتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجورا تھوڑی دیتی ہیں آپ فرماتے چلے لو پڑھ کھجورا دو کھاؤ تو پانی پیو رکھ جاؤ دو کھجورا دیتی ہیں تو پانی پی کر رکھ جاؤ نکلتے جا حضرت ابو ہریرہ کی باری نہیں انہیں جب کھجورے ہوگی آپ نے ایک کھا لی ایک چھپا لی سرکار دیکھ رہے تھے جب سب چلے گئے تو سرکار نے بڑا زمانہ لے رہا ہوں ایک کھائی ہے چھپائی کیوں ہے کیا لگے یا رسول اللہ میں بھی کل سے بھوکا تھا میری ماں بھی بھوکی تھی میں نے ماں کے لیے چھپا لی ہے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ ماما کی قدر کرنی میں نے نبی نے دسی ہے وہ نہ ماما کے رتبے میرے نبی نے بلند کیتے نے لوگ بھی اپنے ماں دیا منہ سے چپیڑا مار دیتا ہے وہ دنیا کے سچے ترین انسان نے آگے آیا جنت تو تخدا اقدام الامہات جنت ماں دے پیرا تھلے وے اور میں اس نبی تے قربان جاواں جڑا لوکاں دیاں ماواں دے رتبے ودا گیا فرماندے نے جے میں عشاء دی نماز پڑھتا ہوا یہ جملہ سننا ہے اب میں آ رہا ہوں ٹاپک کی طرف لیکن تمہید بات کا بڑی دور سے آیا جس فرمائی کی دوسری سنیے میرا نبی فرماتا ہے اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں سورۃ فاتحہ میں نے پڑھ لی ہو عشاء کی نماز ہو نماز کی نیت باندھ لی ہو فاتحہ پڑھ چکا ہوں اگر میری ماں مجھے آواز دیتی میں نماز چھوڑ دیتا میں نماز چھوڑ دیتا پہلے اپنی ماں کی جا کے بات سنتا پھر آ کے میں نماز پڑھتا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے تو اب مشرکہ کے آرڈر پہ تو نماز نہیں نہ چھوڑی جا سکتی کافرہ کے کہنے پہ تو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی اللہ اکبر جل شانہ ماں کی آوازوں کو تم کیا جانو ماجدین مستعملہ مولا فرماتے ہیں مسیحے پہ پڑھن سے بچایا کاری علی شکر لی بارے والے دل کا اوتھے ہی چھڑیا بستہ پہ ٹور پہ نسے کا ہوں استاد جی نے آگیا پتر آج پڑھنا نہیں کہنے لگے چھڑ یار پڑھا کے بعد استاد جی پہلے ایک گل کرتا ہے کارا مان رہتا ہے کہ ماں جی پتر جلدی آ گیا سکولوں اما جی ایک گل ہے رب کہتا ہے میری بھی خدمت کرو کہ تم کہتا ہے ماں پیو نہیں کرو میرے کو دو نہیں ہوتی یا پھر اپنی کروا لو یا پھر رب کی کرواؤ ماں نے کہا جا پتر میں اپنا ہاتھ چھڈیا تو رب کی جا کے گل مان ماں کا کوئی ماڈل لے کے جب ترے 13 سال جنگلہ دھکے کھاتے باجدین مستعملہ مولا نے 13 سال تک کا نہیں لبا پھر واپس ماں کو لائے ماں نے آندیا ساریا کہ جا پتر میرے واسطے پانی لے کے آ وہ جو روٹیاں میں پانی پیندے سن
وضو کرنا پانی وہ پینا بہت گھٹ گلاس استعمال ہوتے سن لوٹے چ پانی گھر کوئی نہ جا پانی نہیں آتا سردی دیا راتاں ہاتھ سے لوٹا پڑیا واپس آئے تو ماں سو گئی ماں جب سو گئی تو لوٹا ہاتھ میں پکڑ کے ماں کے سرانے کھڑے ہو گئے ماں کے سرانے جب کھڑے ہوئے ماں کی بس اتنی آواز سنی تھی اور میرے بیٹے میرے لیے پانی لے کے آ اور جب یہ آواز آئی لوٹا لے کے پانی جب لینے گئے ساری رات گزر گئی ماں کی آنکھ لگ گئی جب تہجد کے ٹائم ماں اٹھنے لگی دیکھا کہ بیٹا ابھی سرانے کے قریب کھڑا ہے اور سردی کی وجہ سے لوٹے میں پانی جمنے کے قریب ہو گیا ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے میرے پترا سکتا نہیں ماں جی گسان کو آواز دیتی تھی کہ میں کیا مطلب پھر پیاس لگ گیا کہ میں کوئی نہ ہوا ماں جی ساری نہ کو اتاریا ماں نے یہ دس چکے جو 13 سال چلی سی لگیا ایک منٹ چلا اور یہ ماں جی مستقی کا جملہ فرماتے ہیں جس شہر میں موخر کیتا سی وہی تے مقدم کرنے کا اور دو واقعے ہوئے جس میں ماں جی مستقی دنیا کا امام بن گئے فرماتے ہیں بیٹی کا اپنی ماں نے میں کیا پتر سردی بڑی تھی گرمی بھی لگتی ہے کہ دروازے کا ایک پاٹ کھول دے تو فرماتے ہیں میری ماں جی یہ کہہ کے سو گئے تو جو ہی میں بوئے کول گیا تو میں سوچی پہ گیا ماں جی نے سجا پاٹا کیا کہ بوئے کا جو کبا پاٹا کہ میں کہڑا کھولا ہوں کی کرن ایک پٹ بند کرن دوجا کھول دے پھر دوجا بند کر دے اے کھول دے پھر اے بند کر دے اے کھول دے ساری رات مجھے لگ گئی کہ پتہ نہیں ماں جی نے کہڑا پٹ آیا سی کہ میں ایک بند کر کے ڈول گیا تو نافرمانی نہ ہو جائے اللہ اکبر جل جلالہ یہ ماں کی آوازیں ہیں اور ماں سے پیار ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں فاطمہ زہرا نال کبھی بیٹھ کے روٹی نہیں سن کھانے ماں نے اس گل کو بڑا جج کیتا میرا بڑا پتر میرے نال روٹی بیٹھ کے کیوں نہیں کھاتا سارے پتر اپنے ماما نال بیٹھ کے روٹیاں کھاتے ہیں ماں جب لقمے توڑ کے منہ چ دیتی ہے اور ماں دے ہاتھ دا لمس انسان کی زندگی بتا کے رکھ دیتا ہے انگریز کہتا ہے جنہ بچیاں کو ماں دیاں لوریاں نہیں لبدیاں اور بچے نفسیاتی طور پہ ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں ماں کی لوری وچ بڑا اثر ہوتا ہے اے بچے دے وچ مضبوطی پیدا کرتی ہے باہر جدوں ہاتھ لگتا جاتا ہے بچہ پروان وال بڑی جلدی چڑھتا جاتا ہے اے ماں دے لفظ بڑے چنگے ہوندے نے ماں دیاں دتیاں برکیاں انہاں لوکاں نوں یاد آندیاں نے جنہ ماں دی چولی چ بیٹھ کے کھادا ہوئے اے نہ جا کے یتیماں کولوں پوچھو جنہ دی ماں چھوٹے ہوندے دنیا تو چل جائے ہوئے انہاں نوں پھر یاد آندا ہے جب روندے سامان چھوڑ کے کراندی تھی ایک شاعر نے غضب کی بات لکھی کہتا میں قبرستان میں ڈر گیا میں روڑ کی آواز آئی کوئی اماں اماں کہہ کے رو رہا ہے میں جب آواز والے گیا تو کوئی تکنا وا ایک نکا جہا بچہ اپنی ماں کی قبر نال لپٹ کے رو رہا ہے کہ اپنی ماں کو کہتا ہے میری ماں چل اٹھ کر واپس چلیے اتنے آ کے ڈیرے کیوں لائے نہیں چل کر واپس چلیے میں ہوں جدو رونا وا مینوں چپ کوئی نہیں کرانا اور بڑا عرصہ گزر گیا ہے میری یہ ماں مینوں چھڈ کے کیوں آ گئی ہے کوئی میرے کو بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے جڑی ناراض ہو گئی ہے میں تیرے نال وعدہ کرنا وا ایندا میں شرارت نہیں کراں گا میں ضد نہیں کراں گا تیرے سامنے رواں گا نہیں میری ماں اٹھ چل کر چلیے میرے دن تیرے بنا نہیں لگتے میری راتاں نہیں لگدیاں اتنے آ کے میرے کیوں لا لینی تک کوئی خطا ہے جی ہو گئی جڑی معاف کرن دے قابل نہیں تو تے خدا دا دوجا روح ہے میں جب روندا تھا چپ کراندی ہے جب میں ناراض ہوتا تھا مینوں مناندی ہے مینوں گلے نال لاندی ہے مینوں بھوک لگدی سی تے کھانا کھواندی ہے اور جدوں دا ایتھے آ کے ڈیرے لائی مینوں کھانے دا کوئی پوچھدا نہیں ہے میں روٹی منگنا وا مینوں روٹی نہیں دیندے مینوں ابو گالاں دیندے نے تیریاں لوریاں یاد آندیاں نے ہن جدوں میں باپ کول جانا وا باپ مینوں پیسے بھی نہیں دیندا نہ جانے کنے دن گھروں باہر رہندا ہے میری ماں چل کر چل لوکی جدوں ماواں نال جاندے نے ماواں کولوں بچے جدوں پیسے منگدے نے ماواں انہاں نوں پیسے دیندیاں نے میری ماں مینوں نظر نہیں آوندی مینوں تو نظر ہی نہیں آوندی او جدوں روندے نے ماواں گودی وچ پا لیندیاں نے جدوں پنڈ دا میلہ لگدا ہے سارے بچے اپنی ماواں نال جاندے نے تو ایتھے آ کے ڈیرے کیوں لائے گئے چل اٹھ چل میں تیرے نال وعدہ کرنا وا ہن تینوں میں کدی بھی ناراض نہیں کراں گا میں جدوں روندا سا کوئی ابو چپ کراندی سے مینوں کنی دیر تیری قبر کول روندیاں ہو گئے میری آواز نہیں ہوئی آندی مینوں چپ کیوں نہیں کراندی کہ مینوں پچھاڑیا نہیں ہوں یا میری آواز تیرے تک نہیں پہنچدی اگے تے میری آواز تے
ہن دس دے صحیح میری آواز نہیں پہنچدی یا مینوں پچھاڑیا نہیں ہو جلدی اٹھ چلی جا ہن لوکی مینوں بڑے تانے مارتے نہیں تانے سہن نہیں ہوندے لوکی مینوں گالیاں دیندے نے تیریاں لوریاں میں ترسدیاں ترسنا وا چل اٹھ چلیے قبر وچوں آواز آئی بندیا پترا مینوں تیری آواز پچھاڑی گئی ہے تینوں پچھاڑ لیا ہے تیری آواز بھی پہنچ گئی ہے پر میں کی کراں مینوں موت اٹھن نہیں دینی جے اج میں اٹھ سکتی تینوں اپنے سینے نال لا لیندی تیرے میں نال کر چلی جاتی اسے چار دیواری وچ تینوں لے جاندی گودی وچ بٹھا کے لوڑیاں سناندی پر میرا بس نہیں چلدا چل پترا واپس چلا جا صبر نال میں نہیں پئیاں تو ہی صبر دا دامن نہ چھڈ ہاتھ وچوں تو ماں کی لوڑیے اور اس کا لفظ ان لوگوں کو یاد آتا ہے جن کی ماں بچپن میں دنیا سے چلی گئی ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ماں ایک بار بھی آواز دیتی تو میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا میں پہلے ماں کی بات کو سنتا حضرت نظام الدین اولیاء چھوٹے سن کے بعد فوت ہو گئے کہ ماں نے پالیا کہ ماں نے کیویں پالیا سوٹ کٹ کے لوگ لے کے سوٹ کتنا سوٹ دیہڑی بیچنا تے پتر نوں روٹی کھوانی اونوں سوٹ وکدا کنے دا سی تھوڑے جے پیسے لبڑے پتر لے تو روٹی کھا کے لیا میں بھی تھوڑی جی کھا لینی ہے روٹی کھانی تے دیہڑ لگ جانی تے حضرت نظام الدین اولیاء شہنشاہ فرماتے نے کہ ان دیہڑے روٹی نہ لبھی تے میری ماں جی نے جملہ بولنا مجھے پتہ نہیں لگتا اج مینوں دا بڑا مزہ ہوتا ہے ماں اج روٹی نہیں دینی پتر اج اسی اللہ کے مہمان سبحان اللہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس نے گھر روٹی نہ پکنی تے ماں نے کہنا پتر اج اسی اللہ کے مہمان تے فرماتے ہیں میری عمر 5 سال کی میں سمجھ نہ آئے میری ماں کہندی کی ہے تے اج میں جدوں مینوں پتہ لگیا تے ممبر تے بیٹھ کے جدوں دستے نے تے روندے کہندے نے اج اس جملے دا مزہ ہوندا ہے اج جدوں کبھی روٹی نہیں لبدی تے میں ہی کہنا بھائی اج اسی اللہ کے مہمان ہیں او نظام الدین اولیاء کیویں بنے ہیں ماں دے صدقے دلی پڑھن آئے تو ماں کہتی پتر جب کوئی پڑھن جا میں ہوں بڑھی ہو گئی ہوں میرے کو سفر نہیں ہوتا نہ ماں نہ تیرے بغیر میں نہیں جی سکتا میرے نال چل جی میں پڑھا گا رات میری سیوا کرا سکتا ماں نو نال لیا نظام الدین اولیاء نے شہنشاہ ہند نے ماں نو نال لیا دلی جدوں پہنچے پڑھنے لگ پے سارا علم حاصل کیتا پھر وہ وقت بڑے بڑے علامہ بن گئے ایک دن ماں نو جدوں ملن گے چند سی جماعتی اور خدا دا چند تکیا تے ماں کو دعا لین گے جب رات دے ٹائم ماں کو ملے ماں کہتی ہے پتر آیا جتے ملن آ گیا ہے اج تے میری دعاواں لے لیاں نہیں اگلے مہینے تینوں ملے گا تینوں کون دعاواں دے گا اینا جب بلایا گیا حضرت نظام الدین اولیاء رو پہ کہندے نے ماں بڑیاں گلاں نہ کر تیرے بنا میں نہیں جی سکدا مینوں 5 سال دی عمر تو پالے آئی ماں میں تیرا بڑا ہی میں شکر گزار ہوں مینوں چھڈ کے نہ جائے میرا سہارا تو ہے فرمایا نے جا جا کے سو جا سویرے آئی پھر گل کرانی سردی ہو گئی پھر رات کو کیویں سوتے ہون گے ماں پتر سوتے نہیں دونوں کمرے چ جا کے رہے جدوں سردی ہو گئی نظام الدین اولیاء ماں کو گئے ماں کی سرانی جدوں کھلو گے ماں نے ہاتھ پھڑیا کہدیاں نے پتر نظام الدین آ گیا ہے نہ انہاں محمد سی تو محمد کہہ کے بابا محمد کہدیاں سن بابا محمد آ گیا ہے جی ماں جی میں سرانے کھلوتا فرمایا نے ہاتھ میرے الوداع جب سجا ہاتھ بدایا ماں نے سجا ہاتھ پھڑ کے آسمان ال کیتا کہدیاں نے یا اللہ میں تے چلی ہاں اے یتیم میں تیرے حوالے سبحان اللہ اس بے سہارے دا تو سہارا ہے انہاں جملہ آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا تو ٹر گئیاں ایسی ماں دی آوازاں تے ماں دی خدمتاں سرکار قرآن نے میری ماں آواز مارے میں عشاء کی نماز چھڈ کے ٹر جا پہلے ماں کی گل سن اس ماں نال حضور نوں بڑی پیار ہوں گل تھوڑی جہاں خاص گلاں سنو گے میں تواڈے تو میری اجازت چاہواں سرکار کو اپنی والدہ نال بڑا پیار ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ ساریاں ماواں کی سردار حضرت آمنہ ساریاں ماواں کی سردار حضرت ساریاں ماواں کی سردار حضرت ساریاں ماواں کی سردار حضرت سارے سرکار سید الانبیاء نے کی ہے جی
سرکار کو ہر پاسے مکمل بنا کے بھیجا ہے. جی قیامت والے تیارے نبی کی ماں دوزخ سے ٹر گئی تو پھر سارے بلیاں دیا ماواں جنت چ ہوگیاں تے روٹی ماں دوزخ میں ہے نہیں کدی ہو سکتی کدی نہیں ہو. سلطان باؤ کی ماں ایڈا مرتبہ سلطان باؤ کی ماں کا سلطان باؤ کو سوچتے سن ماں کو پہلے پتہ لگ جاتا. سلطان باؤ اپنی ماں کو کہتے ماں جی سلطان باؤ رحمۃ اللہ کہتی ہے پتر یا کسی کا مریض بن جا. فرماتے ہیں ماں جی میرے پیر حضور پاک نے میں کسی کا بھی مریض بننا. ماں بھی کوئی فقیر عالمہ ہے نہیں پتر یہ گل نہیں تیرے بھاویں پیر حضور پاک نے پر ظاہری پیر پھڑنا پہنتا ہے ملا ہے نبی سی پھر بھی وہ خضر نال ٹر نہیں پہ. کیا ماں خدا کی قسم ہے. سلطان باؤ کو کیسا خطر کا جملہ بتا رہی پتر پاویں موسیٰ نبی سی اللہ نال گلاں کردا سی پھر بھی انہوں خضر دے نال ٹر نہیں پیا تے پتر جا کے کسی نوں پیر پڑھ تے ماں پھر کس پاسے جاواں. ماں نے اشارہ کیتا اشارہ کی کرے راضی کر پتر ٹر پیا. حبیب اللہ شاہ کا بڑا شہرت پہنچے تھے. حبیب اللہ شاہ انہوں نے آدھے ساری اچھا کی کرنا جی میں درویش بننا آیا. اچھا چل بیان کر مسیح کی وہ بھر دے امام بھر دے مسیح کا فرمان نے کھے لا مشق نہ مشق نہیں جاؤ درویشوں مشق لیا کے لو. مشق لیا دی سلطان بورا مولا نے مشق پڑھی کو مشق پائی پورا امام بھر گیا پانی اتنا ودیا مسیح کا بیڑا بھی بھر گیا. جناب کے کام گئے پھر مرید آ گئے. ہوں انہوں نے بھی جان کی چھڑائی کہنے لگے گل سن تیرے گھر مال سے بڑا ہونا ہے. فرمان لگیا ہونا میری 4 بیویاں نے سلطان بہت کی 4 بیویاں سن کہنے لگے بس پہلے مال مکا پھر آئی پھر رب لبے گا. فرمان لگے اچھا کر کے اگر ٹنائی کے مال پہلے خبر ہوگی کہنے لگیاں اپنی نواں نواں میرا پتر پہ آؤں گا جی انہیں سارا زیور باہر سٹنا جی دبا دو چھپا دو. ماں نے آڈر دیتا نواں نے پھڑ کے سارا زیور نیچے دب دیتا. سلطان بہت آ رہا ہے کہنے لگے ماں جی پتر پیر صاحب نے آخیا کہ پہلے سارا مال سٹو دل ہو گیا لگا رہتا ہے. پتر جہاں لگتے جا کے سٹ لیا اور نور اللہ سن ادو فقیر والے پتر اپنا سے پوچھا ہی نہیں. انہوں کی انگوٹھی بھی کسی نے انگل پا دیتی نظریں بد نہ لگے نظر پہ انگوٹھی لا کے چک کے باہر سٹ دیتی. نکلن لگے تو کہتے ہیں ماں ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے مال دوسرا نہیں ہوتے. ماں بھی بڑی ہے کاملا بربادی ہے پتر لب لا کر کتنے کتنے خوشبو آ رہی ہے سونے کیوں نہ دس دیتا کہ مال کتنے گئے کٹیا سارا زیور سٹ دیتا. پھر پورے حبیب اللہ شاہ واپس انہوں نے پھر دوسری بار پھر لگایا کہنے لگے چل انہوں نے زنانیاں کو پہلے چھڈ کے رات پھر آئی ہے تو دھیان تیرا زنانیاں بھی لگے گا. ہوں پھر پورے زنانیاں طلاق دیں تو ماں پہلے پتا لگ گیا انہوں نے ساریا نوہوں پیچھے چھپا لیا. ہمارے چھپ جاؤ آ رہے ہیں طلاق دیں پہ ہے جدھر منہ نکل نہ جائے گا جملہ چھپیاں ماں جی میں آیا ہمارے کو پتا نہیں ہوا. ساریا نے کیا کیا رل کے جگہ اپنا حق معاف کیا جا سکتا ہوگا. سلطان باؤ واپس ہوئے واپس جب گئے پیر صاحب پوچھتے رہے اور بولو حبیب اللہ شاہ کہہ رہے اور 6 ساریاں زنانیاں فرمان لگے انہوں نے حق معاف کروایا کہنے لگے اچھا چل مراقبے پہ جا میں توجہ کرنے لگا وا. حضرت سلطان باؤ مراقبے پہ جنوں پہ گئے حبیب اللہ شاہ نے جنوں توجہ کی توجہ کر کے بات فرمان لگے اے سلطان باؤ 10 کی نظر آئی میں ساری توجہ تیرے ان سے کر دی ہے. سلطان باؤ فرمان لگے اور پیر جی کبولیاں گلا کرتے ہو جنہ مقامات سے تسا میں ہوں پہنچایا ہے اے تے میں اپنی ماں کی جھولی میں سے دہر کر آیا. لیکن کچھ لوگوں نے اپنی خود سے باطن کا اظہار کیا ان میں بڑے لوگ ہیں انہوں نے سب کو بڑی دلیل جڑی پیش کی تھی وہ ذرا ملاحظہ کرو. کہتے ہیں فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ امام اعظم نے کیا ہے کہ ما قال الکفر. ہوں یہ گلاں جڑیاں تمہیں کو پتا کر سکتا ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ گلاں تمہیں بتا جاواں کہ امام اعظم حنیفہ نے آخیا ہے کہ ما تا تسمیہ کا سیگا دونوں مر گئے الکفر کفر ہوتے یہ انہوں کا سب کو بڑا واجب یہ سب کو بڑی دلیل ہے. کہتے ہیں میرے کو تھوڑا امام کہہ رہا کہ حضور کی ماں پیو کفر سے مرے گئے انہوں نے اتنا جہاں جواب کر کے دینا جی انہوں نے کہنا ایک تو تھوڑی عقل سے ماتم کرنے دل کرتا ساری قوم گھٹ بڑھا کے سنا رکھی ہے. یہ جملہ امام اعظم کا نہیں ہے. ابو حنیفہ 2 گزرے اس کو زیادہ بھی ہو گئے لیکن جنہوں نے فقہ اکبر لکھی وہ دونوں کی بنیت ابو حنیفہ سے
محمد بن یوسف بخاری ہے جنہیں کتاب لکھی ہے فقہ اکبر، وہ نام ہی ابو حنیفہ سی۔ وہ جملہ یہاں بے ایمانہ نے کٹ کے چھڑا ابو حنیفہ کہہ دیتا، پچھو چھڑ دیتا کہ وہ کیڑا ہے، کوئی نے تذکرہ نہیں دیتا کہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہے یا محمد بن یوسف بخاری ہے جنہیں لکھی۔ ایک دلیل، دوسری دلیل ہے کہ دو نسخے فقہ اکبر کے ہاتھ میں لکھے ہوئے سارے کول اس وقت موجود نے، انہاں دونوں نسخیاں دے وچ کدھر نہیں لکھیا ما تعالی ہوئے، اے نہ سارے نے اپنے کولوں کڈ کے امام اعظم دے اوپر بہتان بن دیتا ہے۔ اور شیعہ بھی میں دماغی بارگاہ عرض کرنا چاہوں گا، اہل کشیروں بھی، اہل کشیر سب کو زیادہ اس گل کو چکیا ہے، انہوں نے میں کہنا چاہتا کہ دوبارہ ریسرچ کرو، تحقیق کرو، قلمی نسخے حیدرآباد دکن سکھ پہ ہے، انہوں جا کے دوبارہ کتاب دیکھو، وہ ماتا والا کفر کوئی نہیں لکھیا، حتیٰ جو قلمی نسخہ ہے کہ سب سے کتنے لکھیا ہوا فقہ اکبر اور محمد بن یوسف بخاری نے کیا ہونا ہے، امام اعظم نعمان بن ثابت نے کوئی گل نہیں کہہ سکتے۔ دوسری دلیل سنو، دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخیا کہ یا اللہ مینوں میری ماں واسطے استغفار کرنے کی اجازت دے، مینوں اپنی ماں کی قبر سے جان کی اجازت دے۔ اللہ پاک نے آخیا جا ماں کی قبر سے ٹر جا، پر استغفار کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ ہوں میں ظاہری مطلب لے کے تو ہم پنجابی ہولی ہولی انداز نال سمجھا رہا ہوں، یہ جو بڑی بڑی دلیل حدیث کٹ کے دسن گیا ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی اجازت نہیں دیتی، قبر پہ جان کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ کہن گے اتنے ہی پھس جاتے ہیں، نال کہتے ہیں قبر سے جانا شرک ہے، نال ہی کہتے ہیں کہ نبی کو اجازت دیتی ہے۔ رب بھی بھکتیاں بن کے مارنا جو ہے نا پھنسا کے بڑے اچھے طریقے سے انہیں کے منہ سے نکلوائے گا، کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ گئے، لیکن ان کو استغفار کی اجازت نہیں دی۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ میری ماں نے گناہ معاف کر دے۔ اب یہاں آپ چند میری گزارشات ملاحظہ کریں، گناہوں کی معافی ہونے واسطے منگی دی ہے جنہیں گناہ ہو، وہ جو ہے ذرا گناہوں کی معافی اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے گناہ۔ اب میں دو دلیلیں دینے لگا ہوں۔ پہلی دلیل تاجدار مدینہ کی طرف سے، میرے سرکار جب فوت ہوئے، فوت سے مراد انتقال ہے، انتقال سے مراد دنیا سے جانا ہے۔ جب میرے سرکار اس دنیا کو چھوڑ کے جب گئے تو میری سرکار کا جنازہ آپ کی طرح کا نہیں ہوا جیسا تھوڑا جنازہ ہوتا ہے، منجیدہ نہیں ہے کہ عقیدہ اللہم اغفر لنا وسیدنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیر، اے عقیدہ اللہم اغفر لنا، ساڈیاں زندیاں نو معاف کر دے، ساڈیاں مردیاں نو معاف کر دے۔ میری سرکار کا جنازہ اس طرح کا نہیں ہوا، کیوں؟ تو نہیں کہنا سی اللہم اغفر لنا ساڈیاں زندیاں نو بخش دے، ساڈیاں مردیاں نو بخش دے، میری سرکار کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، تم نے کیا کہنا؟ دوسری دلیل ملاحظہ ہو، جدوں کسی بڑے کا جنازہ ہوتا ہے تو کی پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ جب بڑے کا جنازہ آ جائے تو استغفار طلب کرتے ہو، پر جب بچے کا جنازہ آ جائے اب اللہم اغفر لنا نہیں پڑھو گے، اب تمہاری دعا بدل جائے گی، کہو گے اللہم اجعلہ لنا فرضا واجعلہ لنا اجرا وظہرا۔ اب تمہاری دعا بدل گئی، اب استغفار طلب نہیں کرو گے، سارے لوگ کہیں گے اب استغفار نہ مانگو، استغفار نہ مانگو، اب استغفار نہ کرو۔ اس لیے بچے کا جنازہ آیا ہے، بچے جو ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، استغفار نہ مانگو، بلکہ یہ کو یا اللہ قیامت کے دن اس کو ہمارا سفارشی بنا دینا۔ اب یہاں سے یہ سب کو یہ مسئلہ یاد ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں استغفار کو پتا لگیا کہ نبی کی ماں جی سی وہ کافرہ سی، تائی حضور رب نے آخیا یہ واسطے بخشش نہ مانگ۔ یہاں بےایمانہ نے پٹھا مسئلہ کٹ لیا، حالانکہ اگر محبت ہوتی تو یوں نکالتے کہ رب تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب اپنی ماں واسطے استغفار کی میں تینوں اجازت نہیں دیا گا، کیوں؟ وہ استغفار سے کام منگے کہ تیری ماں کا گناہ ہوئے، تو معصوم ہے، تیری ماں بھی معصومہ ہے، معصوم کی ماں معصومہ ہوگی، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، تیری ماں کا گناہ ہے ہی نہیں۔ اب استغفار کی مجھے اجازت کیسے دوں؟ پر تجھے اپنی ماں کی یاد ستاتی ہے تو چل قبر پہ جانے کی میں تجھے اجازت دے دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے،
اپنی والدہ کی قبر پہ گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانیاں نے میں اونٹ نال ٹیک لا کے میں بہ گئی ہاں. حضور جڑے گئے اپنی ماں کی قبر پہ جدوں گئے بڑا رونے بڑا روئے اینا رونے میں کبھی نہیں تکیا. لیکن جب اپنی والدہ کی قبر کو واپس آئے تو آپ کے چہرے پہ بڑی خوشی تھی. میں پوچھا خوش کیوں ہو؟ فرمان لگے خوش تھا میری ماں رب نے زندہ کیتا, میری ماں نے میرا کلمہ پڑھیا اور زندہ جنت میں جائے گی. اب یہاں پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کی ماں کافرہ نہیں تھی تو پھر زندہ کیوں کیتا ہے؟ انہاں بےایماناں دے ایڈے دماغ خراب ہے. میرے کو اختیار ہوئے میں پہلے ڈرل مشین لے کے انہوں نے دماغ صحیح کرا. کہتے ہیں کہ نبی کی ماں اگر مسلمان نہیں تھی تو زندہ کیوں کروایا؟ میں نے کہا سنو, نبی کی ماں کو اگر زندہ نہ بھی کروایا جاتا تو وہ زمانہ فطرت میں دنیا سے گئی ہے, اور اس زمانے میں آدمی کے لیے صرف یہی ضروری ہے کہ وہ شرک نہ کرے, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. زمانہ فطرت کسے کہتے ہیں؟ جو دو نبیوں کے بیچ کا زمانہ ہو اور اس میں کسی نبی نے ابھی اعلان نبوت نہ کیا ہو, تو اس دور میں جو بندہ زندگی گزار رہا ہو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو توحید اختیار کرتا ہے اور کسی شریعت میں شامل ہو جاتا ہے. ایک دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو توحید اختیار نہیں کرتا, سر عام شرک کرتا ہے, توحید بھی نہیں کرتا, بت پرستی کرتا ہے. تیسرا وہ ہوتا ہے جو کسی شریعت میں داخل تو نہیں ہوتا لیکن وہ توحید کا قائل ہوتا ہے اور کسی شریعت کا پابند نہیں وہ ہوتا لیکن توحید یعنی اس سے شرک نہیں ہوتا. یہ ہے تین قسم کے بندے. دوسری قسم کے دوزخ میں جائیں گے, پہلی اور آخری قسم کے بندے جو ہیں وہ سیدھا جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ جب تک میں رسول نہ بھیج لوں میں کسی کو عذاب نہیں دے رہا. تو زمانہ فطرت میں ایک دلیل نبی کے ماں باپ کے مسلمان ہونے کی کہ وہ زمانہ فطرت میں تھے, اور دوسرا بھی یہ روایت پرنسپل صاحب جو فرما رہے تھے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غضب کا جملہ بولا, فرما رہی تھی کہ تیرا نام ساری دنیا لے کے بیٹے, میں نے تیرا نام محمد اس لیے نہیں رکھا کہ کھلوئے, بلکہ یہ مجھے آڈر ہوا تھا کہ تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے, یہ نبیوں کا سردار ہے. بھائی یہ تو ان کو پہلے سے خبر ہو چکی. اب میں اپنا جملہ نہیں کہتا, صادق سیال کو ٹیم باقیاں کا پیو ہے, انہیں سیرت مصطفیٰ سے لکھا نام مستاشا کا فوٹو پہ باپ ہے. اگر لکھا ہو تو کیوں کے پتروں کے حساب میں ضرور کرنا. وہ صادق سیال کو بھی کہتا ہے کہ میں جب نبی کے ماں باپ کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھا تو میں وضو کر کے غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے میں لکھنے کے لیے بیٹھ گیا, کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ وہابی نبی کے ماں باپ کو کافر مانتے ہیں. میں نے رب سے مدد مانگی, یا اللہ میں نبی کے ماں باپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں, میری مدد کر. اور جب میں لکھنے لگا رب نے میرے سینے کو کھول دیا. کہتا ہے سنو, جب نبی کے ماں باپ کی گفتگو آ جائے اپنے قلم روک دو, اپنی زبان کو روک دو, نبی کے ماں باپ کو کافر نہ کہنا. کیوں؟ اگر تم نے نبی کے ماں باپ کو کافر کیا, کہا تو مصطفیٰ کو مدینے میں تکلیف ہوگی, اور جو نبی کو تکلیف دے اس پر خدا کی لعنت. یہ دیوبندی کا فتویٰ ہے, اور ظالموں کسی کی بھی نہیں مانتے, اس کی تو مانو. اگر مختار غلط کہتا ہے تو بات کا جواب بات سے دو, لیکن جب صحیح کہتا ہے تو پھر تسلیم کرو. تو میں نے تم دونوں فلموں کے حوالے دے دیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سنو, اکرما بھی نبی ہے. اب میں دلیل دینے لگا ہوں آپ لوگوں کو. بڑے تعلیم سے انسانوں آج کل کے دور میں اتنا مجمع مسجد میں ہونا, وہ بھی صرف لڑکوں نوجوانوں کا, یہ خدا کا خاص کرم ہو تو تب نوجوان بھی اس طرف سے آپ. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں دعوت اسلام پھیلانے کا کام بڑے جماعتوں نے لیا, لیکن اگر تم خدا کا اور مصطفیٰ کا کرم دیکھنا چاہتے ہو تو دعوت اسلامی میں دیکھو گے تو بالکل جوان چہرے. اور صبح جب ان کی اسمبلی میں جاؤ تو خدا کی قسم لگتا ہے کہ فرشتے لگتے ہیں, چٹے سوٹ, خوبصورت پگڑیاں, پیارے چہرے, کیا نورانی. تو
میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن تبلیغ کا یہ انداز جو ہے جب بھی ملاحظہ ہو رہا اللہ اکبر جل شانہ، رب کا بڑا کرم ہے، بڑی دیر ہے اس کی، بڑی عطا ہے، بڑی نوازش ہے۔ خیر تو عرض میں آپ لوگوں سے یہ کر رہا تھا میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرما بن ابی جہل، اس کے ماں باپ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، کرما کا باپ پوچھا کسی نے کی کیا، کسی نے آخیا تیرے جو ماں کو گئی ہے سب لوگ تانا تو مارتے اور میرا تو جو کافر مریا تیری جو ماں بھی نہیں تھی حضرت اکرمہ ہونے لگا روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، کیا لگے یار سنو مجھے چند لوگوں نے میری ماں اور میرے باپ کا مجھے تانا مارا ہے، تو سرکار کو جلا آ گیا۔ سرکار نے فوراً اعلان کیا، فرمایا کہ سنو زندوں کو مردوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی عقیدہ غلط ہو تو خدا کو ہو گئی ہے، زندوں کو مردوں کی وجہ سے تکلیف لا اللہ یا نہ تکلیف دو زندوں کو مردوں کی وجہ سے۔ اب یہ اس زندے کو کیا تکلیف پہنچی کہ اس کے باپ کو اور ماں کو انہوں نے مشرکہ اور کافرہ کہا، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں تم لوگ بیوقوف نہیں ہو، دنیا کی ذہین ترین قوم ہو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جب کسی کے ماں باپ کافر ہو تو تب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو جب تم ایس ہو دیا والو، جب تم نبی کی ماں کو کافرہ کہتے ہو گے تو مصطفیٰ کو کیوں نہیں تکلیف پہنچتی ہے؟ میرے نبی کو ضرور دکھ ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہیں اور آپ کے والد بھی مسلمان ہیں۔ اب میں تبلیغ دینے لگا ہوں اخبار سے 1978 21 جنوری، پھر سن لو 1978 21 جنوری کی نوائے وقت کی واقعہ کی اخبار ہے، 1978 21 جنوری نوائے وقت میں یہ خبر چھپی کہ 1400 سال بعد مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے حضور کے باپ کا جسم نکلا۔ انہاں خدائی کی آتی کی تھی، پتہ کیوں؟ انہاں کہتے قبرانے جے اندے باپ کی قبر مار نعوذ باللہ کی تکلیف جو ساری بستی نہ ہو جائے، انہاں مولوی شولوی بلا کے نہ ہوتے چمکٹا لا پولیس بڑی بلاتے ہیں، قبر کے اوپر پولیس باندھتے ہیں، زندیاں کھلا چھڈے ہیں قبراں تے پولیس باندھی جی حضور قبر سے پولیس باندھنا کی تو کہ نہیں، پولیس جو ہے وہ زندوں کے پیچھے چھوڑو کہ یہ کرتے کیا ہے، پولیس چھوڑنی ہے تو ریاض میں چھوڑو کہ ریاض والے کرتے کیا ہے، پولیس چھوڑنی ہے مطلبوں میں چھوڑو یہ کرتے کیا ہے، سرکار کے روزے پہ پولیس کا کیا کام ہے، وہاں جائے تو فرشتے جائے یا نبی جائے یا ولی جائے، ہم کہتے ہوئے کیا لگے پولیس وہاں ہے، پولیس بٹھائی، انہوں نے پولیس منگا لی۔ حضور کے والد عبداللہ کا جب جسم نکالا گیا تو جسم تو بڑی دور کی بات کفن تک میلا نہیں، کافراں دے جسم کبھی سلامت رہے وہ رب کی قدرت ہو گئے وہی گل ہے جو خصوصیات کے دعوے نظر والے کافراں 3-4 مہینے بعد میں بڑے روزے رکھ رہے 3 مہینے بعد کافر ختم وہ جسم سلامت نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ مدینے مسجد نبوی کے پہلو میں انہاں نے پتہ نہیں چلاکی چلی 1978 کے بعد پینترے کے بڑے بدل گئے نا ریت کھڑیاں بولنے پینترے بڑے بدل گئے کہنے لگے وہ عبداللہ موسیٰ وہ نہیں تھی وہ کوئی اور عبداللہ تھی، انہیں بڑا فیصلہ بدلا۔ اب پھر جواب لے جاؤ، اب میں ان کو کب چھوڑوں گا، میں ان کے گھر تک پہنچوں گا، وہ جو رہے گا کہنے لگے وہ عبداللہ کوئی اور تھا، نبی کا باپ نہیں۔ اب میں تمہیں 1968 کی ایک بندہ وہ زندہ ہے عمران نبی 1968 میں ہو گیا، فقہ جعفریہ اس نے کتاب لکھی ہے 14-12 جلدوں میں ہے، اسی کتاب پوری دنیا میں مسلمہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں 1968 میں گیا، میں نے وہاں محمد مصطفیٰ کے والد کی قبر دیکھی اور اس کے اوپر محمود غزنوی نے قصبہ لگایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، محمود غزنوی جب گیا انہوں نے قصبہ لایا کہ محمود والد کی قبر کے اوپر اس نے لکھا تھا کہ سنو اے صاحب قبر میں کبھی تیرے دربار پہ محمود غزنوی کا جملہ ہے نا، آپ یہاں پٹیا بات جملہ سمجھا جاؤ، اے صاحب قبر میں کمینہ تیرے دربار پہ کھڑا ہوں، تو عظیم باپ کا بیٹا ہے، باپ ہے بیٹے کا، عظیم بیٹے کا باپ ہے، میری سفارش اپنے بیٹے سے کر دے کہ میری بخشش ہو جائے، کیوں عبداللہ تو بڑے بڑے ہیں پر محمد کا باپ تو ہے۔ میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں، آپ کا میں نے بہت ٹائم لیا، آپ نے بڑا ٹائم نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی نبی کا دیوانہ بنا، اور جو بچے یہاں آج بیٹھے ہیں اور جن
لگا لوں. میں لوگوں سے صرف یہی کہتا ہوں تمہارا میرا رشتہ نہ تو کسی اور تعلق سے نہ پیسے سے نہ کسی اور بنا سے, میرا اور تمہارا رشتہ صرف یہ ہے میں تمہیں دین سناتا ہوں اور تم سنتے ہو, اور یہ رشتہ ان سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اسی رشتے کی بنا پر ہمارے تعلقات چلتے ہیں. میں سنیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ تھی حضور کی بات. حضور کے بعد جب چلتے تھے ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے آپ پر حملہ کرنا چاہا. یہ میں حضور کے والد کے نکاح کا سبب بتانا چاہتا ہوں کہ شادی حضرت عبداللہ سے کس طرح ہوئی. حضرت عبداللہ جا رہے تھے, یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ محمد کا باپ بنے گا. کون تلوار لا کے چھپے, جو ہی حضرت عبداللہ آگے وہ ٹیلے کے پیچھے نکل کے مارنے لگے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے نانا وہاں آپ کے نانا کا نام تھا وہاں کو نکلا, وہ چھپے ہوئے تھے. انہاں کیا میں آرام ادا کے وہ نے بولے کاکا بھی کلا منڈا بھی کلا میں نہیں کلا اس نے عمر 15 سال سے بعد میں کیا 20 سال بعد میں 17 سال بعد میرے نزدیک 20 سال ہو گئے اس کے بعد کی جب یہ شادی کی اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ دنیا سے چلے گئے. 20 سال کی عمر آپ کے سسر وہ بھی چھپ گئے. اگر جب خدا جا رہے پیلے کے پیچھے طرف یہودی نکلے آپ کو تلوار سے مارنے لگے تو بات بنانے میں نے کیا دیکھا آسمان سے ایک جماعت تھی, انہوں نے ان سے مقابلہ کیا, ان کو مارا, پھر سے وہ آسمان کی طرف بلندی میں چلے گئے. تو یہ بندے نہیں تھے, فرشتے تھے. کیا تھے یہ فرشتے تھے. تو فرشتے کافروں پہ نہیں اترتے, مسلمانوں پہ مواہبوں پہ اترتے ہیں. جو کہہ دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے تم مت کامو پھر اس پہ کٹ جاتے ہیں تکنزل علیہم الملائکہ, ہم ان میں فرشتوں کا نزول کرتے ہیں. تو موحدوں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو میں میر صادق سیالکوٹی کا ایک چیلنج, یہ وہابی ہیں ان کا چیلنج جو انہوں نے کیا وہی میں آپ سے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, یہ وہابی کہہ رہا ہے پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک بھی دلیل لا کے دکھا دو کہ جب آمنہ نے شرک کیا. میں نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر نہ ہو تو جو سلا روشی ہو میری. انہوں نے کہا میں ایک بھی دلیل بتا دو کہ جس سے یہ ہو کہ حضرت آمنہ نے پرانے مرتبہ سجدہ کیا ہے, شرک نہیں کیا, یہی ان کے بخشے جانے کی دلیل ہے. اور میں عرض کروں آپ کو تباشرانہ جملہ بنایا ہوں تو اجازت چاہتا ہوں. میرے نبی کی ماں کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گی. سب شہواں جنت میں جان دیا اور انہاں ساریاں شہواں دی وجوہات ہے کسے نہ کسے نبی دا کوئی نہ کوئی جسم وہ نال لگائے تا وہ شہواں جنت سے جان دیا. کتا جنت سے جائے گا, اونٹنی جنت سے جائے گی, اس نے ہزارہ جنت سے جائے گا, اور یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی. یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی. بندہ پوچھے گا مچھلی کا کی کام ہے جنت. اور ایک گل اور سن لو کہ جب جان گئے کہ انہوں نے بکرے کی شکل سے جانا ہے. میں تھوڑے نال اضافہ کر رہا ہوں. انہوں نے نا یہ ساری شہواں کی بکرے کی شکل آج ہی میں نے پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بکرے کی شکل میں جائیں گے. اب دونوں بہتر کہ کیا صورت حال ہوگی. وہ مچھلی جنت میں جائے گی, یونس علیہ السلام کی مچھلی. بندہ پوچھے گا مچھلی کا کی کام ہے جنت ایک ہی جا رہی ہے. انہیں کتنے کی کام کی میرے جواب آ گئے ایک ہی کام کی 40 دہاڑے نبی کو پیٹ سے رکھے بس. اس کو علاوہ ایسی وہی مچھلی ہوں جی کسی دن میرا دل کیا تو اپنا وہی مچھلی نے اشارہ لیکچر سناوا تھا. وہی مچھلی کو علاوہ کسی مچھلی کے پیٹ سے بندہ نہیں آ سکتا. آڑی میں سے انگریز اور شکار کر گیا تھلے ڈگتا مچھلی پوری اور مندر لے گیا. یہ رب کی قدرت ہے نہیں مندر آپ بولنا میں پیا مروانا. اچھا وہ اندر تو گیا, اندر گیا تو ایک دو دن میرا پڑا پیا اندر ہی چلے وہ پتہ نہیں کس طریقے باہر نکلے یا مچھلی نے کٹے یا کسی کو پتا لگ گیا جاؤ آپ کے باہر نکلے باہر نکلے جان کوئی تھی انہیں کو پیا لیا. وہ میں واقعہ پڑھ کے میں کیا واقعی رہی. قرآن بھی یہ کہنا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھا کتنے دن انہوں نے ہوش نہیں تھی یعنی جسم میں لا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری مثالیں دکھاتا ہے. یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت سے جائے گی. کیتا کی کوئی انہیں جہاد نہیں کیتا. کشمیر کا جہاد نے کی نہیں ہو جائے گا ہو جائے کرنا ہی نہیں چاہیے. کوئی کشمیر کا جہاد نہیں, کوئی کسی قسم کی تبلیغ نہیں, کوئی بستر نہیں, کوئی سوار نہیں, کوئی چرس نہیں, کوئی بھیک نہیں, کوئی شاید کوئی ٹینڈ نہیں, کوئی ٹوپی نہیں, کوئی شلوار نہیں, کوئی ٹوپی نہیں. اللہ اکبر جل شان کوئی چیز نہیں. اللہ کیا کروں کیا مطلب ہے. لیکن وہ جنت میں جائے گی. میں نے پوچھا کہ جنت میں جانے کا سبب کیا ہے تو مچھلی کی طرف سے جواب آیا میں نے زندگی میں ایک کام کیا نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا. تو اگر مچھلی 40 دن نبی کو پیٹ میں رکھے تو وہ تو جنت میں جائے تو آمینہ کیوں نہیں جائے گی. اس نے تو نبی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گی. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا جن اشیاء سے اس طرح اللہ جنت میں جائے گا کیونکہ نبی نے کمر لگائی تھی.
اور جس کو صرف کمر بس کر جائے وہ تو جنت میں جائے. تو محمد مصطفیٰ کو ہے کہ حضرت آمنہ نے تو ان کو پورے کا پورا اپنے جسم سے لگایا. اور ایک بات کی یاد رکھنا, یہ میں چھوٹی چھوٹی دلیلیں دینے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. ایک صحابی نے مالک بن سنان کا کلام ہے, انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بچا ہوا جو وہ پی لیا. جب وہ خون پیا تو سرکار نے فرمایا جاؤ یہ جملہ نہ ہو, حدیث نہ ہو, سرکار نے فرمایا جاؤ قدر میں میرے خون کو اپنے پیٹ میں لے جانے والے کیا تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. اور جس کے پیٹ میں نبی کا تھوڑا سا خون جائے اس پر تو دوزخ کی آگ حرام. نبی تو خود آمینہ کا خون ہے اور ظالموں میں شرم ہی نہیں آتی. اور جس آدمی نے نبی کی ماں کو کافرہ کہا, مشرکہ کہا, اس کو اس دنیا میں سزا ضرور ملی. یہ بات یاد رکھیے گا. ملا علی قاری نے بہت بڑا غلط کیا, حالانکہ یہ حنفی تھے. کچھ داری حدیثوں کو لے کر انہوں نے کتاب لکھ ڈالی نبی کے ماں باپ کے کہ وہ کافی تھے. آخری بار انہوں نے توبہ کرنی تھی, لیکن ان کی توبہ جو ہے آج کو اسی طرح توبہ کرتے جس طرح انہوں نے کتاب والے طور پہ لکھی تھی. لیکن مرضی اور توبہ کرتے ہوئے میں نے غلط دیکھا. انہوں نے کتاب لکھی, ابن حجر مکی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چھت پر چڑھے, اوپر سے گرے, ان کا پاؤں ٹوٹ گیا اور وہ مر گئے ہیں. یہ خواب انہوں نے اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو سنا دی. بے ہی چند دن کے بعد خبر پہنچی, واقعی اسی طرح وہ اتر گئے, چھت سے نیچے گرے, ٹانگ ٹوٹی, مر گئے. لوگوں نے پوچھا سبب کیا تھا, کہنے لگے ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے نبی کی ماں کو کافرہ. جب اتنا بڑا عالم دین جب وہ پھنس جاتا ہے, اور یہ بات یاد رکھنا جن لوگوں نے جو بھی نبی کو کافرہ یا مشرکہ کی مانی پر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, یاد رکھیے گا اس کا دماغ ضرور خراب ہوتا ہے. اور آپ بھی جن لوگوں نے سعودی عرب وغیرہ جائیں, میں جب گیا تو مولوی اسلم صاحب کا نام ہے, وہ بیچارے حضور کی والدہ کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے گئے, تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے آدھا گھنٹے تک انہوں نے مان کرایا تھا اور کہنے لگے کہ تجھے سے لائن کیا ہے مشرکہ ہی نو بلا لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک اور جو ہے وہ دلیل میں میرے دل سے نکل گئی تھی, وہ بھی آپ کو دیتا جاؤں. مسلم شریف کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا, آگے کہنے لگا یا رسول اللہ جب لوگ چلے, آپ نے فرمایا جو ہے پوری بڑی جنت والا پھر لوگ چلے. آپ نے فرمایا کہ ابھی بابا کا کنا تیرا میرا باپ دوزخ چلے. اس دلیل بڑھا کے وہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ہی ہے, تو آپ کو چونکہ یہ مولوی کی طرف سے اعتراض ہے تو مولوی کا جواب ہوگا, دوسرا جواب میں اس کا دے چکا ہوں. سرکار نے یہ جو جملہ ہے یہ سرکار کا نقل کرنے والے دو بندے ہیں, حماد اور محمد دو ہیں. یہ دونوں کے دونوں ثابت کے ان سے روایت کرتے ہیں, دونوں کے دونوں انس سے روایت کرتے ہیں. اب توجہ ہے, حماد نے بھی روایت کی تو انس سے, محمد نے بھی روایت کی انس سے, دونوں نے روایت کی انس سے. اور روایت کرنے میں دونوں کی حدیثوں میں فرق ہے. ایک نے کہہ دیا, ایک نے آخر میں لکھا کہ حضور نے کہا ہے کہ میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں, لیکن جب محمد نے روایت کی تو اس نے کہا کہ جملہ ہے ہی. سرکار سے جب اس نے پوچھا آپ کا باپ کدھر ہے, تو میری سرکار نے آگے سے کہہ دیا کہ بھائی جب بھی تم کسی مشرک کی قبر سے گزرے تو اس کو آپ کی خوشخبری سنا دینا. یہ جملہ اور حماد سے محمد جو ہے یہ متبر ہے. حماد کی حدیث کو بخاری نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں غلط بیان کرتا ہے. محمد کی حدیثیں بخاری لے لیتا ہے, مسلم میں ملی ہے. اس لحاظ سے یہ روایت کرتے ہیں اور دونوں مختلف کہتے ہیں, تو لا محالہ کچھ نتیجہ نکالنا پڑے گا. تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ حماد نے اپنی طرف سے یہ چیز گھڑی, اور ایک میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ان کی جو لوگی تھی وہ اپنی طرف سے بھی تاریخ کیا کرتی تھی, اور حماد کا ہاتھ بڑا کمزور تھا, وہ جسے اپنی زبانی جاتی تھی ان کا ہاتھ کمزور تھا, اور جب یہ کبھی سناتے تو دیکھ کے سناتے تھے, یہ سمجھتے کہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے. تو تب انہوں نے لکھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے, حالانکہ یہ حضور کا جملہ نہیں ہے. یہ تھا بڑا متبر والا, میں اس کا جواب آپ کو دے دیا. اب سنتے چلیے, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اگر حضور کی ماں مومنہ تھی تو زندہ کیوں کیا, تو سن لیجیے. زندہ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ موحدہ تو یہ ہے ہی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا کلمہ پڑھ کے اور منافق طے کر جائے, اس لیے زندہ کروا کے اپنا کلمہ پڑھوایا اور ان کے منافق جو ہے وہ طے کروا دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ماں باپ کی عزت اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ لوگ سلام پڑھیں گے, وہ کچھ کا حوصلہ آیا ہوں تاکہ میں رہا ہے. اگر کوئی ساتھ پڑھنا چاہے تو جہاز کی کتاب ہے, یہاں اس کے اندر بھی میں ماں کے بارے میں لکھا ہے, اور خاص طور سے ماں کے بارے میں جو کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ دوسرا یہ ہے, یہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں, دعا کریں گے.